الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی. پہلی بات کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان جو ایمان کا دعوے دار ہے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اللہ اسے صاحب ایمان نہیں سمجھتے جب تک وہ انسان جو ایمان کا دعوے دار ہے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے رشتہ دار اور دوسرے زندگی کے معاملات، اپنا معاش، اپنا گھر، اپنا کاروبار، ان سب چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت نہ کرے، وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ لا یؤمن احدکم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ میرے ساتھ اپنی ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے. تو یہ ایک یقینی امر ہے کہ ہمارا ایمان تب قابل قبول ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ جو شخص بھی
انبیاء کے متعلق زبان درازی کرے، ان کی توہین کرنے کا ارادہ کرے، تو اللہ اس خناس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اپنے انبیاء کی عصمت کو قائم رکھتے ہیں، اپنے انبیاء اور رسل کی عزت اور عصمت اور ان کی طہارت، ان کی بلندی، یہ ساری باتیں مسلم ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے کتنے سرکش گزرے، ان کا نام تک باقی نہیں، لوگ انہیں جانتے نہیں ہیں، لیکن جن انبیاء کے نام اللہ رب العزت نے بتائے، مسلمانوں کا بچہ بچہ سیدنا آدم کو جانتا ہے، حالانکہ ہمارا اور ان کے زمانے کا ہزاروں سال کا فرق ہے۔ ہر بچہ مسلمان حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق معلومات رکھتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام، علی ھذا القیاس شاید ہم اپنے ماں باپ کے متعلق، اپنی اولاد کے متعلق، اپنے بہن بھائیوں کے متعلق اتنی معلومات نہیں رکھتے جتنی معلومات ایک مسلمان اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ اعلان کر دیا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا ذکر دنیا میں ہمیشہ بلند رکھوں گا۔ 1400 کتنے سال بیت گئے، ہمارے آباء و اجداد میں سے کتنے لوگ آئے، آپ کسی بچے سے پوچھ لیں، بعض کو اپنے دادا محترم کا نام نہیں آتا ہوگا، اگر دادا جی تک آتا ہے تو پردادا کا نہیں آتا ہوگا، یا ایک دو پشتیں اور انہیں معلوم ہوں گی، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہمارے آبا کون تھے۔ لیکن 1436 سال گزر گئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹا سا بچہ جو شعور کی آنکھیں کھولتا ہے، جس کی زبان توتلی چلتی ہے، آپ اس بچے سے پوچھ لیں اور ایک اس بزرگ سے پوچھ لیں جو اپنا حافظہ کھو چکا، بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتا، اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اسے پوچھو تیرا نبی کون ہے، وہ کہے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے آپ کو عزت احترام دیا ہے، اور جس طرح میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی، یہ بات منافقوں کے ذہن میں نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ جو ہے کہتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمانداروں کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ بات منافقوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا اگر حقائق کو سامنے رکھا جائے تو یہ ہمارا دعویٰ سچا ہے، یا ہم کسی خود فریبی میں مبتلا ہیں؟ اور دعوی کی سچائی یا اس کے جھوٹے ہونے کا ثبوت اس دلیل کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی پسند کرتے ہیں، جس کا حکم دیتے ہیں، وہ ہم مانیں، ہم اس چیز کو پسند کریں۔ جس چیز سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے ہیں، ہم اس چیز سے نفرت کریں۔ تب ہمارا یہ دعویٰ سچ ہوگا اگر ہم ایسا کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اتنے ہیں، اگر مجھ جیسا انسان اسے کئی سو سال زندگی مل جائے، وہ کئی سو سال تک آپ کے اخلاق پہ بات کرتا رہے، تو آپ کے اخلاق ختم نہیں ہوں گے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے اتنے بڑے اخلاق والا آپ کو بنایا تھا۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اخلاق کے معاملے میں جو سب سے عظیم المرتبت ہے، جو سب سے بلند مقام انسانوں میں سے کسی کو ملا ہے، تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دو باتیں، ایک جسے آپ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، کسی بھی حالت میں آپ اسے نہیں چھوڑتے تھے، آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے اپنی اس پسندیدہ بات کو چھوڑا ہو، اور ایک بات ایسی ہے جس سے آپ از حد نفرت کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب آپ نے یہ قابل نفرت بات کا اظہار کیا ہو۔ اور دو باتیں کون ہیں؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کی پسندیدہ چیز ہے، جو آپ کے اخلاق میں سے سب سے بلند مرتبہ رکھتی ہے، وہ ہے سچ۔ اور جس بات سے آپ نفرت کرتے ہیں، جو آپ کے لیے سب سے غلیظ ترین چیز ہے، جس کے متعلق آپ کی نفرت انتہا تک ہے، آپ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ والسنتنا من الکذب، اے اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، یہاں سے کبھی جھوٹ نہ نکلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے نفرت والی چیز جھوٹ تھی، اور سب سے محبت والی چیز، سب سے پسندیدہ اور مرغوب چیز یہ تھی کہ آپ سچ بولتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب ہم جائزہ لیں اپنی ذات کا۔ کیا ساری زندگی کے معاملات یہ تو اتنے ہیں کہ ہم ان کو صرف تلاش کرنا یا اسے بیان کرنا شروع کر دیں تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس سے بھی بلند ہے۔ تو یہ ایک معمولی سی چیز ہے، دو باتیں صرف، ایک جو قابل تعریف ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری قابل نفرت ہے جس سے آپ انتہائی نفرت کرتے ہیں، اسے پسند نہیں فرماتے۔ میرے عزیز بھائیوں، تو سب سے پہلے میں اور آپ سوچیں، کیا جس طرح آپ زبان کے سچے تھے، جس طرح آپ قبل از نبوت بھی اور نبوت کے بعد بھی، آپ کے متعلق آپ کی 63 سالہ زندگی میں ایک بھی پوری کائنات کے اندر یہ گواہی نہیں مل سکتی کہ فلاں مقام پہ فلاں معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا ہوگا۔ بلکہ میں پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی تو آج پھر دہراتا ہوں، اس وقت کچھ بات اور تھی، ابو لہب کے متعلق بات کرنی تھی، اب آپ کی سچائی کے متعلق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، آپ کوہ صفا پہ آئے۔ صفا بیت اللہ کے پاس ایک پہاڑی ہے جہاں سے سعی شروع کرتے ہیں، اس پہاڑی پہ آئے۔ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم بات لوگوں میں کرنی ہوتی تو اس پہاڑی پہ آ کے بلایا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں آ کے اپنے خاندان کے لوگوں کو، مکہ کے جتنے قبائل تھے جن کے ساتھ آپ کے تعلق تھے، آپ نے سب کو نام لے کے آواز دی، سب اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، میرے متعلق تمہارے کیا تصورات ہیں؟ کہ میں نے تمہارے اندر اپنا بچپن گزارا، جوانی گزاری، اور یہ بات یاد رکھیں کہ بچپن اور جوانی یہ دونوں ایسی زندگی کے ادوار ہیں کہ جس میں کوئی بھی انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بچپن بھی صاف ہے اور میری جوانی بھی صاف ہے۔ لیکن آپ نے بہت بڑا چیلنج کیا تھا کہ اس معاشرے کے اندر جہاں آپ رہے، جس میں دن اور رات آپ کے گزرے، اور سب لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں سچا ہوں یا نہیں ہوں، میں امانت دار ہوں یا نہیں ہوں،
کہا میرے متعلق تمہارے کیا تصورات ہیں، کیا سوچتے ہو میرے متعلق؟ تو سب نے یہی بات بیک زبان کہی تھی کہ دو صفات ایسی ہیں آپ کے اندر جو اور پورے مکے کے اندر نہ کسی بچے نہ کسی جوان کے اندر نہیں ہے، ایک آپ سچے ہیں اور دوسرے آپ امانت دار ہیں۔ اب یہ غور کریں ذرا کہ یہ وہ صفت ہے، بلکہ اس سے پہلے ابھی نبوت نہیں ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں رہتے تھے، مکہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ بہت بڑی تاجر تھی، اتنی مالدار تھی خدیجہ بنت خویلد، ان کا باپ بھی بہت بڑا تاجر تھا، اور چونکہ ان کی یہ اکیلی بیٹی تھی اور ان کی ساری پراپرٹی جو بھی اثاثے تھے سارے انہیں منتقل ہوئے، پورے مکے کے اثاثے وہ تجارت کے لیے جو بھیجا کرتے تھے وہ ایک طرف اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اثاثے ایک طرف ہوتے تھے، یعنی اتنی مالدار، سب کچھ اللہ نے دیا، لیکن جن سے اللہ نے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے ان کی زندگی دوسروں سے منفرد ہوتی ہے۔ حالانکہ ہر عورت ان میں چنچلا پن ہوتا ہے، ایک دوسرے بڑھ کے میک اپ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنی خوبصورتی کا اظہار کرتی ہیں، لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی باحیا تھی۔ یعنی ابھی اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ابھی اللہ نے نبوت نازل نہیں کی، پورا مکہ برائی کی دلدل میں مبتلا تھا، اس کے باوجود ہماری یہ ماں، اس کا کردار دوسری خواتین سے مختلف تھا۔ اللہ ان کو جنت کو نور سے بھر دے۔ مکے کے بڑے بڑے رئیس، بڑے خوبصورت لوگوں نے انہیں اپنے پیغام نکاح بھیجا، لیکن انہوں نے ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھی جو ان کے معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ اب ان کی عمر 40 سال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت ابھی 25 سال ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورے مکے میں ایک جوان کی ہمیشہ بات سنتی تھی، وہ بڑا باحیا ہے، ان کی کبھی اس نے کسی کی طرف نظر نہیں کی، اس کے ہاتھ نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، ان کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی۔ اس نے آزمانے کے لیے سوچا۔ اس سے پہلے ابو طالب، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، عرض کیا کہ اے محمد، آپ کو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا عیال بڑا ہے، آپ بھی کچھ کام کریں جس سے ہمارے گھر میں وسعت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کہنے لگے کہ آپ خدیجہ کے پاس جائیں، وہ لوگوں کو اپنا مال مزاربت پہ دیتی ہیں، وہ تجارت کر کے لاتی ہیں، انہیں ان کی مزدوری ملتی ہے، تم بھی کرو۔ آپ نے فرمایا چچا مجھے امید ہے مجھے وہ خود پیغام دیں گی۔ ایسا ہی ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ بھی میرا مال تجارت کے لیے لے کے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور آپس میں جو معاہدہ ہوا وہ کیا اور مال لے کے شام کی طرف گئے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ اپنا ایک ملازم غلام جو بڑا بااعتماد تھا، میسرہ اس کا نام تھا، اسے ساتھ کر دیا کہ جا کے دیکھو، دھیان بھی رکھنا یہ کیا کرتے ہیں، اور آ کے پھر مجھے خبر دینا کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ جب یہ سفر ہوا، اس سفر کے اندر بہت سی باتیں، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ منڈی کے اندر سودا ہو رہا تھا تو وہاں ان کے ساتھ ایک یہودی عالم تھا، ان کا سودا ہوا تو وہ تکرار بڑھ گئی۔ اس نے کہا یہ مکے کا نوجوان ہے، کہنے لگے تم لات اور عزا کی قسم اٹھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں کبھی لات اور عزا کی قسم نہیں اٹھائی،
اور جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں میں نے کبھی انہیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو مکہ کے ایک ایسے جوان نے کی تھی جہاں ایسی سوچ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ شخص بدک گیا اور جو غلام میسرہ تھا اسے کہنے لگا میری بات سن۔ چونکہ وہ شام آتا جاتا تھا، اس نے کہا میری بات سنو۔ کہنے لگے یہ کون ہے نوجوان؟ کہنے لگے یہ مکہ کا ایک شریف خاندان کا بیٹا ہے اور اس طرح مال مزاربت لے کے آئے ہیں۔ کہنے لگے اگر مجھے غلطی نہیں لگتی تو ہم اپنی کتابوں کے اندر جو بات پاتے ہیں، اس بندے کی گفتگو، سچائی اور امانت دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ اللہ اسے نبوت دیں گے۔ ابھی آپ 25 سال کے ہیں۔ یہ میسرہ بھی بڑا حیران ہوا، اور جب یہ واپس آئے تو اللہ نے اتنا آپ کو نفع دیا جو پہلے کبھی اتنے مال میں ملا نہیں تھا۔ حالانکہ دوسرے لوگ بھی مال لے کے گئے تھے۔ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جیسے مرضی کسی کو رزق عطا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ آپ کے ساتھی اتنا ہی مال لے کے گئے، انہیں منافع اتنا نہیں ملا تھا جتنا آپ کو، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں باقی اپنے پاس رکھ لوں، جتنا انہیں ملا ہے اتنا جا کے اسے دے دوں۔ جو تھا جا کے رکھ دیا کہ یہ آپ کا مال اور یہ منافع ہے، جو میرا حصہ بنتا ہے دے دو۔ وہ کہنے لگے اچھا آپ جائیں، آپ کا حصہ آپ کو پہنچ جائے گا۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا، کہنے لگی کیا دیکھا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگی میں آج تک زندگی کا اتنا وقت گزارا ہے، اتنا سچا آدمی نہیں دیکھا، نہ خرید میں نہ فروخت میں، کسی مقام پہ ان کی زبان میں جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ ہمیں منافع زیادہ ہو جائے۔ اس نے سچ بولا ہے تو ہم سے زیادہ لے آئے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم مسلسل انکار کر رہے ہیں کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہ ہو تب تک کام نہیں بنتا۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ واپس آئے تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فیصلہ کر لیا کہ جس گوہر نایاب کی مجھے تلاش تھی وہ محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سبب کیا تھا؟ آپ کا مال نہیں تھا، دو چیزیں تھی، ایک آپ کی امانت داری اور دوسرا سچ، جس کی وجہ سے مکے کی خوبصورت ترین اور مالدان ترین عورت نے خود اپنے آپ کو آپ کے نکاح کے لیے پیش کر دیا۔ یہ سچائی کی برکت تھی۔ اس وقت ابھی نبوت کی بات تو نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ اللہ مالک جو ہے اس سے بھی سچائی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وہ اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، لوگوں بتاؤ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہے جو اپنی بات کہنے والا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اخلاق کے اندر جو بلند ترین بات ہے وہ سچائی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی کہہ دو انہیں، صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ اللہ نے جو سچائی اتاری ہے اس کی اتباع کرو، اور ملت ابراہیم جو حنیفہ شرک سے پاک ہے اس کی اتباع کرو۔ اور اہل ایمان کے لیے یہ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ لوگ جو اس سچائی کی تصدیق کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء پہ نازل کی، یہی تو متقین لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی متقین میں شامل فرمائے۔ اور سچائی ایک ایسی چیز ہے میرے عزیز بھائیوں،
اللہ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ عزت نبیوں کو دی ہے. اس کے بعد ذہن میں یہ تصور آتا ہے جو دین کے لیے شہید ہو تو اس کی عزت ہونی چاہیے، لیکن اللہ شہیدوں سے بڑھ کے اگر کسی کو مرتبہ دیتا ہے تو وہ صدیق کو دیتا ہے. صدیق کا معنی ہی سچ ہے، جو سچ بولنے والا ہو، سچ کو قبول کرنے والا ہو. حضرت ابو بکر کو صدیق اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سچائی کو قبول کرنے والی ابو بکر کی ذات تھی، اس لیے اللہ نے انہیں ابو بکر صدیق کہا ہے. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرنی ہے سچی بات کرنا. اگر سچ کو اپنا لو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا اور تمہارے معاملات بھی سیدھے کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر. یہ سورت احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 70 ہے. 70-71 اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم قولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سچی کرو. اگر ایسا کرو گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کو سدھار دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو انسان سچ کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ اسے بہت بڑی کامیابی عطا کریں گے. کیا ہم کامیابی کے متمنی نہیں ہیں؟ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے نبی اس چیز سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب تھی آپ کو سچائی. تو ہم اپنی ہر بات میں کیوں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ میرے عزیز بھائیو یہ بات میں دکھ سے کہنے لگا ہوں، دنیا میں بہت سے بدقسمت ایسے ہیں جو جھوٹ اللہ پہ باندھ دیتے ہیں. جھوٹ خود بول رہے ہیں، نام اللہ کا لگا دیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس دیوس اور بے شرم سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے؟ لوگ معصوم سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی اسلام کی دعوت دے رہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. آج ہم اگر مسلمان پھٹے ہوئے ہیں، اگر مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج اگر ہماری نمازیں مختلف ہیں، آج اگر ہمارے روزے کے انداز مختلف ہیں، اگر ہم زکوٰۃ کا طریقہ مختلف ہے، ہمارے حج اور عمرے کے طرز مختلف ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کنفیوز کیا ہے. یہ صرف علماء کی جھوٹ کے سبب ہے کہ جو اللہ یا اس کے رسول کے نام پہ بہتان ترازی کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرا نام لے کے جھوٹ بولتا ہے وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے. اور اس میں معصومیت سے ایک غلطی عام انسانوں سے بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے موبائل پہ ایک میسج آتا ہے کہ جس میں نیچے لکھا ہوتا ہے الحدیث. ہم اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے اس پہ تحقیق کرنے کے بجائے فارورڈ کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ واقعتاً رسول اللہ کا فرمان ہے یا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے، اس کی تحقیق نہ کرے. میرے عزیز بھائیو،
علماء بہت بڑے مجرم ہیں اس معاملے میں. یوں نہیں، اللہ نے جتنی سچے لوگوں کو عزت کا وعدہ کیا ہے، ان کا احترام اور ان کی برتری اور عزت بیان کی ہے قرآن و سنت کے اندر. تو اگر کوئی شخص اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو مس گائیڈ کرے گا، اللہ کی کتاب سے انحراف کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بدترین انسان اتنا ہی بڑا اللہ کے ہاں مجرم بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا ایک شخص، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے، اس کا معدہ، اس کی آنتڑیاں، اس کا جو کچھ سارا پڑا ہوا ہے، جس طرح کولو پہ بیل گھومتا ہے وہ اپنے پیٹ کی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور اس کی پیٹ سے نکلے ہوئے فضلے سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ جہنم کے دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہیں. اور اس طرح وہ چکر لگا رہا ہے، اور انتہائی سختی کے عالم میں آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کی امت کا وہ عالم دین جس نے مال کھا کے لوگوں کو اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے غلط طرف لگا دیا. اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے اہل ایمان، اکثر مولوی اور صوفی ایسے ہیں جو لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روک رہے ہیں. اور روکنا کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، سچ سے اعراض کرنا. انبیاء کا شیوا سچ بولنا ہے، اور علماء ان کے وارث ہیں. انہیں کس نے حق دیا ہے کہ اللہ پہ یا اس کے رسول پہ بہتان لگاتے رہیں؟ ایک ہماری تکلیف، ہماری ذلت، ہماری اذیت کا سبب یہ ہے. اور ہم نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ اپنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں اس میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ اگر چھوٹا سا مکان لینا ہے تحقیق کرتے ہیں یہ ریٹ درست ہے، یہ جگہ ٹھیک ہے، اس کے پڑوسی صحیح ہیں. اور اگر دوسرے معاملات کرنے ہیں تحقیق کرتے ہیں. اگر نہیں تحقیق کرتے تو دین کے متعلق کہہ دیتے ہیں جو مولوی نے کیا اسی مان لیا. اگر تو یہ لفظ آپ کہیں کہ جو نبی نے کہا مان لیا تو یہ بات درست ہے. جو مولوی نے کہا مان لیا تو اللہ کہتے ہیں بہت سے مولوی ہیں جو مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. پھر ہم کیوں نہیں خبردار ہوتے؟ کیوں اپنے ایمان کو اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں آپ سے عرض کروں گا جو میں کہتا ہوں آپ وہ مانیں. جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں ہم میں سے ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. ہر مسلمان مرد ہے یا عورت اس پہ فریضہ ہے کہ اس کو اپنے دین کے امور کا خود پتہ ہونا چاہیے، وہ قرآن سے لے یا رسول اللہ کے فرمان سے لے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلی بات جس بات تو اللہ کے نبی بہت پسند کرتے تھے وہ سچ تھا. اسی طرح ہم بحیثیت تاجر بھی اپنے آپ کو دیکھیں. کیا ہماری خرید و فروخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر آپ کے سامنے عرض کیا؟ آپ نے ہمیشہ سچ بولا. میسرہ نے آ کے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا کہا؟ میں نے اس سے سچا اور امانت دار شخص نہیں دیکھا. نہ سودا بیچتے وقت جھوٹ بولا ہے، نہ سودا خریدتے وقت بولا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں وہاں سے اتنے میں ملتا ہے، حالانکہ کوئی بھی نہیں بات ہوتی نہیں ہے. ہم ویسے کہیں کہ بھائی میں نے اتنے میں لینا ہے، یہ کیا ہوا کہ اتنے میں مل رہا ہے؟ یہ بھی ایک جھوٹ ہے. تو اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو جس چیز کو نبی پسند کرتے ہیں ہمیں وہ پسند کیوں نہیں ہے؟ ممکن ہے بعض دانا لوگ یہ سوچتے ہوں کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب
وقت بدل گیا ہے، اب یہ بات اپلائی نہیں کی جا سکتی، جیسے حالات ہوں ویسے انسان کو بن جانا چاہیے۔ میں آج کے زمانے کی بات سناتا ہوں، یہ ہمارے گجرانوالے کا واقعہ ہے، اور مجھے شخصاً اس شخص نے بتایا جس کی عدالت میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اب وہ سیشن جج فوت ہو گئے ہیں، شخصاً انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا تھا۔ میں نام بھی بتاتا ہوں، ان کا نام فیاض حمید قریشی تھا، وہ یہاں بھی سیشن جج کے طور پر تعینات رہے۔ انہوں نے یہ بات اسی مسجد میں سنائی۔ ایک دفعہ وہ غالباً اعتکاف بیٹھے تھے یا کسی کام کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے یہ خود سنائی۔ ان کے پاس ایک قتل کا فیصلہ آیا، شہادتیں اتنی مؤثر نہیں تھی، مقدمہ اتنا طول پکڑ گیا، اتنی بحث کی سارے دونوں طرف کے وکلاء نے، لیکن وہ کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں رہے تھے کہ واقعتاً یہ قاتل ہے یا نہیں، اس نے قتل کیا یا نہیں۔ بالآخر ایک دن تنگ آ کے مقتول کے باپ نے جج صاحب کو ایک بات کہی، کہنے لگے اگر یہ جو قاتل ہے جس پہ الزام ہے، اس کا باپ عدالت میں آ کے قسم اٹھا دے کہ میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا، مقدمہ ختم کر دیتے ہیں، اسی طرح معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ طول جو ہوتا ہے، ہم ذہنی طور پہ تھک چکے ہیں۔ انہوں نے کہا سوچ لو۔ کہا ٹھیک ہے، ہم مقدمہ واپس لے لیں گے اگر اس کا باپ آ کے کہے کہ میرے بیٹے نے نہیں قتل کیا۔ اسے بلایا گیا، اس میں 1-2 تاریخ یا کتنا وقت لگا یہ بات نہیں میرے علم میں۔ بہرحال ایک دن ایسا آیا جب اس کے باپ نے شہادت دینی تھی۔ آپ کو معلوم ہے جب عدالت میں شہادت دینی ہو تو پہلے حلف کے کچھ کلمات کہلواتے ہیں زبان سے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، میں جھوٹ بولوں تو اس طرح ہو، یہ ساری باتیں تو اس سے یہ کہلوائی گئی۔ اس کے بعد جج صاحب کہتے ہیں میں نے اس کے باپ کو کہا کہ یہ مقدمہ ختم بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہونا ہے تیری شہادت کی بنیاد پہ سب کچھ ہونا ہے، میں تمہیں اللہ سے ڈراتے ہوئے یہ کہتا ہوں سچ بات کہنا، کیا تیرے بیٹے نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے یا نہیں کیا؟ کہنے لگے وہ چند لمحے سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے سر اٹھایا، کہنے لگا جس ذات کا آپ نے مجھے واسطہ دیا ہے میں اسی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے میرے اس بیٹے نے جو کٹہرے میں کھڑا ہے اس کے بچے کو قتل کیا تھا۔ کہتے ہیں میں خود ہل گیا کہ اس نے تو خود پھندا پکڑ کے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ کہتے ہیں چند لمحے تک عدالت میں سناٹا چھا گیا، وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا۔ مقتول کا باپ اٹھ کے جا کے اسے پکڑ کے سینے سے لگا کے کہتا ہے تیری شہادت پہ اتنا خوش ہوں، جا میں نے اپنے بیٹے کا خون معاف کیا۔ یہ پرانے زمانے کی بات نہیں، آج کے زمانے کی بات ہے۔ ہم سچ کو ایک گندی لونڈی سمجھ کے اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمیں کہتا ہے کہ میں نے 1,24,000 نبی بھیجے، ان میں ایک بھی تو ایسا نہیں تھا جس نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ نام لے لے کے کہا بتاؤ تو صحیح میرے کسی نبی نے بھی جھوٹ بولا ہے؟ اور عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سچ بولو، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اللہ اس کی کیفیت کو دیکھ کے لکھ دیتا ہے کہ یہ سچا ہے۔
پھر اس کے بعد اگر اس سے غلطی ہو بھی جائے تو اللہ نظر انداز فرماتے ہیں. اور سچے کے متعلق یہ سن لیں، اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر یہ فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی بات مانے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا، وہ نبیوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، شہیدوں اور نیک لوگوں کا ساتھ اللہ اسے عطا فرمائے گے. اور آپ نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچنا، یہ نصیحت فرمائی. سچ کا حکم دیا، جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا. کہا جھوٹ سے بچنا، کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں ہی کذاب، یہ جھوٹا انسان ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا بد نصیب ہم میں سے کوئی بنے. آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، گاؤں کا بندہ. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہونا چاہتا ہوں. 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری زندگی میں رچی ہوئی ہیں، میں انہیں کسی صورت چھوڑ نہیں سکتا. ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، آپ ان 4 میں سے ایک بات کوئی بھی مجھے کہہ دے میں چھوڑ دیتا ہوں، ساری نہیں چھوڑ سکتا. 4 باتیں کیا بتائیں اس نے؟ اس نے سب سے پہلی بات کہی کہ میں شراب پیتا ہوں. دوسرا کہا بدکاری کرتا ہوں. تیسرا کہا چوری کرتا ہوں. چوتھا کہا جھوٹ بولتا ہوں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم کلمہ پڑھو، ایک بات تمہیں کہتا ہوں، میرے سے وعدہ کرو کہ اس پہ عمل لازم کرو گے. کہنے لگا کیا؟ آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے. کہنے لگا جی وعدہ ہوا. اٹھا اور چلا گیا. رات پڑی، دل چاہا کہ شراب پئیں. سوچ آئی کل اللہ کے نبی پوچھیں گے شراب پی تھی تو میں نے تو وعدہ کیا ہے سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، تو یہ تو مجھے سزا مل جائے گی. نہیں پیتا. پھر ذہن میں خیال آیا چلو برائی کریں. چل پڑا. رستے میں سوچ آئی اگر میں نے برائی کر لی، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رات کو کیا کیا تھا، تو اگر میں نے جھوٹ بولا تو وعدہ خلافی ہوگی، اگر سچ بولا تو حد لگے گی. چھوڑو نہیں کرتے. پھر ذہن میں خیال آیا پیسہ نہیں ہے پاکٹ میں، چلو چوری کر لیتے ہیں. پھر ذہن میں آیا کہ اگر کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا انہوں نے پوچھا تو چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ بھی نہیں کرتے. صبح ہوئی، نماز پڑھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگے اللہ کے رسول 4 باتیں چھوڑ دی ہیں، آپ نے ایک بات بتلائی ہے اس کی وجہ سے 4 چھوٹ گئی ہیں. ہماری زندگی کے بہت سے معاملات اسی لیے برباد ہیں، ہماری زندگی اسی لیے تلخ ہے، ہمارے معاملات اسی لیے تنگ ہیں، ہماری زندگی اسی لیے پریشان ہے کہ ہم جھوٹ نہیں ترک کرتے اور سچ کو نہیں اپناتے. کاش ہم مسلمان اپنے نبی سے جس طرح بابانگے دوہل محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی محبوب چیز کو اپنا بھی لیں. اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں. لوگوں، اللہ نے 2 ہی باتیں کی ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرے یہ نبی جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو دیتے ہیں لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ. اگر ہم آپ کی بات سچائی کو نہیں اپنائیں گے، اگر آپ کے منع کردہ بات جھوٹ سے باز نہیں آئیں گے تو ہم اپنے رب کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں.
تو جب ہم اپنے نبی کی بھی نافرمانی کریں گے، اپنے رب کی بھی نافرمانی کریں گے تو خوشیاں کہاں سے ملیں گی؟ اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔